بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ روحانیت کے اعتبار سے ہے۔ ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے اور بے ہوش ہوتا ہے۔ معالج کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو آدمی اس حالت غیر میں ہے اس کا سبب کیا ہے اور اس سے کام کیسے لے گا۔ عملیاتی لحاظ سے بھی ایک میں ٹرک بتاؤں گا اور طبی لحاظ سے بھی بتاؤں گا۔ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس بے ہوش لایا جاتا ہے تو اس کی دو تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بے ہوش ہے، اس کے منہ سے جھاگ جا رہے ہیں، ناک سے پانی جا رہا ہے اور اس سے جھٹکے لگ رہے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے یہ اعصابی ہے۔ مرگی میں بھی ایسا ہوتا ہے اور اعصابیت کے مارے ہوئے مریضوں میں بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ ایسے میں اس مریض کو طبی طور پر ایسی تیز چیز ناک میں سنگھا سکتے ہیں جیسے کالی مرچیں ہو گئی۔ اگر زیادہ کچھ معاملہ ہے تو آپ ایسے ہلکے سے انگلی سے لال مرچ لگائیں اور اسے جھاڑ دیں۔ جو اس میں انگلی کے پورے میں جو لگ گیا ہے اسے آپ اس کے نتنے میں لگا دیں۔ عمومی طور پر مریض ہوش میں آ جائے گا۔ ایسے مریض کو ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنا اس سے تکلیف دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ گرم پانی، نمکین پانی کے چھٹے ماریں، اس سے کسی قدر اسے افاقہ ہوگا۔ جب وہ ہوش میں آ جائے تو آپ اسے انڈے، بڑا گوشت، پکوڑے، اچار، آلو بیگن یعنی جو بادی کی چیز سے ہوتی ہیں یہ آپ اسے دیں گے تاکہ جو رطوبت بیماری کا سبب بن رہی ہے وہ جسم سے خشک ہوں۔ حب مقوی خاص آپ دے سکتے ہیں، حب صابر دے سکتے ہیں۔ اب اس مریض کو جھٹکے کیوں لگتے ہیں؟ جھٹکے اس وجہ سے لگتے ہیں کہ ہمارے جسم میں دماغ اور حرام مغز جو ہے یہ پورے وجود کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب ہمارے وجود کا دماغ سے رابطہ کمزور ہوتا ہے تو یہ اسے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو اعضاء دماغ کے کنٹرول سے باہر ہوئے ہیں انہیں یہ دوبارہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے عام آپ بجلی کا وہ لگا لیں کہ جب آپ دو تاروں کو ان کی کنٹینیوٹی کو بحال کرتے ہیں تو اس میں سپارک ہوتا ہے، اس میں جھٹکا لگتا ہے، اس میں چنگاری نکلتی ہے۔ یہی سیم انسان کے ہوتا ہے۔ جو جیسے ایسے یہ جھٹکے لگتے ہیں نا، یہ تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی چیز کسی چیز سے جڑ رہی ہے۔ دماغ جو ہے وہ اپنے کو ایکٹیو رکھتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جو اعضاء اس سے علیحدہ ہو گئے ہیں، جن سے ان کا رابطہ کمزور ہو گیا، انہیں بحال کیا جائے۔ تو یہ جو بحالی ہے یہ جھٹکوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب انسان کا دماغ یا حرام مغز دیگر اعضاء سے رابطے کے لحاظ سے کمزور ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ فری ہو جاتے ہیں۔ مثلا راشا ہے، اب راشے میں جو دماغ کا کنٹرول ہے جسم سے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر یہ رابطہ بحال کر دیا جائے تو راشے جیسی بیماریوں کا بھی علاج ہو سکتا ہے۔ دوسرا مریض وہ ہوتا ہے کہ اس کا منہ خشک ہوتا ہے اور پانی نہیں ہوتا اور ناک خشک ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ ایسا مریض خودی مریض ہوتا ہے
اور وہ ہائی تباہی کرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے اور دوسروں کو مارتا چھیڑتا بھی ہے، جب ہوش میں آ جاتا ہے تو وہی تباہی بکتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے آپ عرق گلاب، سندل یا تازہ پانی، یہ چیزیں آپ استعمال کریں۔ اس سے مفرحات جو ہے نا، مفرح استعمال کرائے جائیں تاکہ اس کا جو بلڈ پریشر ہائی ہے اور جسم سے جو یہ دورے پڑتے ہیں، یہ جو دورے گرمی کی وجہ سے یا غدی سوزش کی وجہ سے ہوتے ہیں یا حرام مغز کی وجہ سے ہوتے ہیں، ایسے مریض کے لیے آپ گلے کیسو، ریٹھا، امر بیل اور کیا اسے بولتے ہیں اجوین خراسانی مناسب مقدار میں، یا ہم نے اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیا ہے اور بلکہ مفرد اعضاء کی کتابوں میں یہ ٹکور بہت مشہور ہے۔ اسے آپ پہلے پانی میں ابالیں، مثلا اگر 1 پائیا ہے تو اس کی آپ 7-8 خوراکیں مقداریں بنا سکتے ہیں، یعنی 1 پاؤ جو ہے 7-8 دفعہ، یا چھٹاک کی بھی کر سکتے ہیں، آدھا چھٹاک کی بھی کر سکتے ہیں، یعنی 50 گرام کی بھی کر سکتے ہیں، 20 گرام کی بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی زیادہ بڑا مریض ہے تو اس کے لیے 100 گرام کی بھی کر سکتے ہیں۔ اسے پانی میں ابالے اور ریڑھ کی ہڈی پر اس کی ٹکور کرے، ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ خودی امراض میں کبھی بھی کسی چیز کو ملنا یا اس میں رگڑ پیدا کرنا یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز لگانی پڑے تو آہستہ ہاتھ سے، تاکہ اس میں رگڑ اور گرمی پیدا نہ ہو، اسے لگائیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ 2 مریض بے ہوشی کے تھے، مدہوشی کے تھے۔ دیکھیں بے ہوشی جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، مدہوشی الگ ہوتی ہے۔ غشی کہہ لیں، غشی جو ہوتی ہے وہ گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے، بے ہوشی ہوتی ہے وہ سردی، ٹھنڈ یا اعصابی بلغمی رطوبات کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی مریض آئے تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ اس کا متھا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ اگر متھا ٹھنڈا ہوگا تو پیر گرم ہوں گے، تو یہ مرگی یا اعصابیت کی علامت ہوگی۔ آپ اس کے مطابق اس کے پاؤں کو گرم پانی سے دھلوا دیں، گرم نمکین پانی سے اس کی ٹکور کروا دیں اور یہ چیزیں کریں۔ اور اگر اس کا سر گرم ہے اور پاؤں ٹھنڈے ہیں تو یہ غشی ہے۔ تو اس میں آپ ٹھنڈا استعمال کریں گے، پانی بھی ٹھنڈا استعمال کریں گے، اس کے متھے کی ٹکور بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھنڈے برف کی ٹکور بھی کر سکتے ہیں، اسے آپ ٹھنڈی چیز کھلائیں گے۔ کچھ بھی نہ ملے تو دھنیے کا، سبز دھنیے کا جوس بنا کر وہ پلائیں، اور یا اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھٹے ماریں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے آپ کو یہ 2 چیزیں اس لیے بتائی ہیں کہ اکثر میرے پاس سوالات آتے ہیں کہ اگر مریض بے ہوش ہو، ہمارے ہاں عمومی طور پر عاملین ہر بے ہوش کو جناتی یا جادوئی مریض کہتا ہے۔ میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا کہ لوگوں نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ ان کی بھی ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جو طریقہ اختیار ہم کرتے ہیں عاملین وہی طریقہ پرفیکٹ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ جب ایک مریض کو ہوش میں لانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کی عملیاتی عمارت اور اعتماد اور جو یقین ہوتا ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ آپ ایک چلے کو 40 دن تک کرتے ہیں، پھر اس کے عامل بنتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کی اجازت لیتے ہیں، پھر اس کا تسلسل بھی برقرار رکھتے ہیں۔ مریض آیا لیکن مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آپ کے ذہن میں ایک شک کی پھانس لگ جائے گی جو آپ کے عمل کو غارت کر کے رکھ دے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا عمل کریں، میں اس سے نہیں روکتا، لیکن ایسی تدبیر بھی اختیار کریں، غذا، خوراک، دیگر ادویات اور طبی ٹوٹکے اور طبی جو راستہ ہے اسے بھی اختیار کرے، تاکہ جو بھی کوئی صورتحال ہو اس کو آپ کنٹرول کر سکے۔ مریض اور مریض کے لواحقین کو اس سے کچھ نہیں ہے، آپ دم سے اسے ٹھیک کرتے ہیں، آپ اسے ٹوٹکے سے ٹھیک کرتے ہیں، آپ راکھ کی ایک چٹکی سے ٹھیک کرتے ہیں، آپ اسے سونا کشتہ دیتے ہیں، اس سے کوئی پرواہ نہیں، آپ تریاق دیتے ہیں، زہر دیتے ہیں، انہیں تو اپنا مریض ٹھیک چاہیے، جس پریشانی میں ہے وہ پریشانی دور ہونی چاہیے۔ جب آپ اس انداز میں کام کریں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مطلب میں بھی عزت ہوگی، لوگوں میں بھی عزت ہوگی، اور آپ کا کانفیڈنس اور جو اعتماد کی کیفیت ہے اور جو یہ دیوار ہے اور بھی بلند ہوگی، اور اللہ آپ کے کام میں برکت بھی دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔